پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن آپ کی عوامی ایئر لائن، آپ کی خدمت ہمارا نصب العین ہے۔ پاکستان کے سفر کے لیے پیرس اور وایا ملان فلائٹس اویلیبل اور 35 کلو لگیج الاؤڈ۔ پیرس 10 میں میٹرو اسٹیشن کے بالکل قریب ہمارے ہیڈ آفس میں آج ہی آئیں اور PIA کو اپنا ہم سفر بنائیں۔ تاج محل ریسٹورانٹ پاکستانی اور انڈین فلیورز کا مرکز۔ ان کی خاصیت روایتی ٹکا کباب اور مکس گرل ہے۔ گوزا مل میں واقع اس ریسٹورانٹ کے مالک راجہ اشفاق مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے فرانس کے پریزیڈنٹ ہیں۔ بہترین کھانوں کے لیے آج ہی تشریف لائیں۔ فیصل فاسٹ فوڈ روجاری پیرس 10 میں بہترین فاسٹ فوڈ کا مرکز، ٹکا کباب اور کئی عمدہ پاکستانی کھانے میسر۔ اس کے علاوہ ان کی دوسری برانچ فیصل ریسٹورانٹ جو کہ اوبر ویلیخ میں واقع ہے، اس میں شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے کھانے اور مٹھائی کی خاص بکنگز کی جاتی ہیں۔ آرڈر کے لیے آج ہی مسٹر یاسین سے 01452333464 پر رابطہ کریں۔ فرانس میں پاکستانی کمیونٹی کو دعوت دی جاتی ہے۔ مسلم لیگ نون فرانس کو جوائن کیجیے، آپ کے تمام مسائل کا حل۔ مسلم لیگ نون پیاخفیت فرانس۔ مرچ مسالہ ریسٹورانٹ میتھو لاکونف پر پاکستانی اور انڈین کھانوں کا یہ پہلا ریسٹورانٹ۔ مرچ مسالہ ریسٹورانٹ پاکستانی کمیونٹی کا فیوریٹ ریسٹورانٹ ہے۔ جس نے ایک بار ادھر کھانا کھایا وہ بار بار آیا۔ مرچ مسالہ ریسٹورانٹ میں ہر قسم کی عمدہ تازہ مٹھائی بھی دستیاب ہے۔ اونر زویب اقبال، ابرار اقبال، وزیر آبادی۔ زوبیا کیش اینڈ کیری پاغی جزیم میں ان کا اپنا مارک زوبیا چاول، زوبیا آٹا، زوبیا جوس، علاوہ تازہ سبزی، ہر قسم کا مسالہ جاٹ، تازہ حلال گوشت اور تازہ مٹھائی ہر وقت موجود۔ زوبیا کیش اینڈ کیری ہول سیل بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ PIA آفس کے سامنے والی گلی، بندے روی de la Fidélité، پاغی جزیم، میٹرو گیار de l'Est۔ اونر چودھری عمران سمیلا اور ساجد مجید۔ علی بشری گاردو نوٹ کے بالکل پاس پیرس 10 میں بامبے ریسٹورانٹ والوں کی علی بشری۔ اس نئی دکان میں اعلیٰ کوالٹی کا حلال گوشت ہر وقت دستیاب ہے۔ سروسز کے لیے آج ہی رابطہ کریں۔ پروپرائٹرز ہیں میاں کاشف حنیف اور میاں عاطف حنیف۔ پردیس میں اپنے پیاروں کے علاوہ اپنے روایتی کھانوں کی یاد سبھی کو آتی ہے، مگر مسٹر محمد عمران آف کراچی نے ذائقہ ریسٹورانٹ کی شکل میں اپنی کمیونٹی کو لاجواب ذائقہ دیا ہے۔ ان کا بفے سسٹم تمام تقریبات کے لیے سوٹیبل ہے۔ 300 افراد کی گنجائش کے ساتھ ویلیا فلوبیل میں واقع ذائقہ ریسٹورانٹ پر تشریف لا کر اپنے روایتی کھانوں کا بھرپور لطف اٹھائیں۔ کنگ لیمو ہر طرح کی تقریبات مثلاً شادی بیاہ، پارٹیز، اسپیشل ٹورز کے لیے ہمارے پاس کئی ماڈلز کی لیموزینز ود ڈرائیور اویلیبل ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی کے لیے خاص رعایت اور زیادہ وقت کی سہولت دی جاتی ہے۔ ہم ہیلی کاپٹر کی سروسز بھی فراہم کرتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے چودھری عتیق الرحمان آف جہلم سے 0662641241 پر رابطہ کریں۔ زوبیا کیش اینڈ کیری آرنوویل ان کا اپنا مارک زوبیا چاول، زوبیا آٹا، زوبیا جوس، علاوہ تازہ سبزی، ہر قسم کا مسالہ جاٹ، تازہ حلال گوشت اور تازہ مٹھائی ہر وقت موجود۔ زوبیا کیش اینڈ کیری ہول سیل بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ ایغویر ویڈیو لوبیل سٹاپ کے بالکل ساتھ 13 ایونیو پیئر سیمار، آرنوویل لیگونیس۔ اونر چودھری عمران سمیلا اور ساجد مجید۔ شاہ نواز شادی ہال اعلیٰ کوالٹی اور دلکشی کا انتظار، نیشنل 14 ایپینی سرسین میں واقع پاکستانی کمیونٹی کا فیوریٹ ہال شاہ نواز شادی ہال۔ 800 افراد تک کی گنجائش اور کھانے کی بکنگ کے ساتھ انتہائی مناسب ریٹ۔ اس کے علاوہ آپ کی اپنی چوائس سے ڈیکوریشن بھی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عام دنوں میں بیفے ریسٹورنٹ بھی ہے اور آپ یہاں لنچ اور ڈنر فیملی کے ساتھ آ کر سکتے ہیں۔ پارکنگ کی جگہ بھی موجود ہے۔ اونر چودھری شاہ نواز، چودھری افضان اور ابرار کیانی۔ بکنگ کے لیے رابطہ کریں 01423535535۔ بے خود کی دیتے ہیں انداز ہی جابانا، بے خود
کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج جس طرح کہ ابھی محمد عثمان نے نعت شریف پڑھی آپ نے سنی، میرے ساتھ جیسا کہ آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے محمد عثمان کی نعت سے کہ میرے ساتھ آج جناب مولانا محمد اویس قادری صاحب اور مولانا حسن میر قادری صاحب ادارہ مناج القرآن. میری بہت کوشش تھی کہ میں ایک ایسا انٹرویو کروں کہ جس طرح ناظرین آپ کافی عرصہ سے فخر پاکستان میں میرے انٹرویو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا الگ ٹائپ کا انٹرویو ہے، یقیناً آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. تو ان کی جو خدمات یہاں ہیں فرانس کے اندر، نہ صرف فرانس کے اندر، اس لیے کہ آج مولانا حسن میر قادری صاحب یہاں فرانس میں پہلے بھی تشریف لائے اور کچھ عرصہ خدمات ادارہ کے اندر سر انجام دی. اس کے بعد یقیناً جس طرح جیسے جیسے انہیں حکم ہوتا ہے وہاں وہاں یہ خدمات دیتے ہیں. ان کے بعد مولانا اویس قادری صاحب یہاں تشریف لائے، آج تقریباً لگ بھگ 2 سال ہو چکے ہیں. آج یہ سویڈن جا رہے ہیں، ان کی جگہ دوبارہ مولانا حسن میر قادری صاحب تشریف لائے ہیں فرانس میں. پوری کمیونٹی میں جہاں اداسی ہے وہاں خاموشی، جہاں اداسی ہے وہاں خوشی بھی ہے. اداسی اس لحاظ سے ہے کہ کیونکہ اویس صاحب جا رہے ہیں سویڈن، بہت اچھے دن گزارے انہوں نے، بہت اچھے ان کی جو خدمات ہیں وہ بھی ایک تاریخی رہی ہیں. خوشی اس بات کی ہے کہ مولانا حسن میر قادری صاحب دوبارہ تشریف لائے ہیں، جو کہ بہت ہی کم امید تھی. تو ان کے آنے سے پھر دوبارہ وہی رونقیں بحال ہو چکی ہیں، وہی پاکستانی کمیونٹی میں وہی خوشی جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی. اور آج میں تقریباً پیرس سے 20 کلومیٹر دور پونتو کوبو، یہ جس طرح کہ نوائی پیرس کے ارد گرد جہاں 3-4 ادارہ مناج القرآن ہے، اسی طرح ایک پونتو کوبو بھی جو جگہ ہے، اس میں پاکستانی کمیونٹی ہماری یہاں کافی رہتی ہے. انہوں نے مل کر یہ کافی عرصہ سے یہاں یہ ایک تو مسجد یہاں لی انہوں نے، اس کے علاوہ یہ ہفتہ میں ایک بار درس کرتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، دوستوں کو بلاتے ہیں، لنگر ہوتا ہے. اور یہ میرے خیال میں جناب حسن میر قادری صاحب بھی یہاں شروع کیا اور اس کے بعد اویس صاحب نے اس کو کنٹینیوز رکھا. آج پھر حسن قادری صاحب اس کو دوبارہ، آج ان کا پہلا دن ہے اور اویس صاحب کا آج شام جو ہے وہ آخری ہے کیونکہ وہ سویڈن جا رہے ہیں. تو ملاقات کیجیے گا جناب مولانا اویس قادری صاحب اور مولانا حسن میر قادری صاحب سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں سب سے پہلے مولانا اویس صاحب آپ سے شروع کروں گا. اگر میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں جس طرح کہ میری وہ ایک روٹین ہوتی ہے، تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ پلیز پاکستانی کمیونٹی کو یہاں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، کیونکہ دیکھا جا رہا ہے یہ پروگرام فخر پاکستان،
تو آپ اپنی ابتدائی تعلیم کے متعلق بتائیں گے یہاں فرانس آنے تک کیسے کہاں گزری؟ شکریہ. سب سے پہلے میں تکبیر ٹی وی کا اور آپ کی انتظامیہ کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں ہمیں دعوت دی. میں لاہور سے میرا تعلق ہے, پوری فیملی بچپن سارا لاہور میں گزرا. جی. میٹرک میں نے سائنس میں کیا لاہور سے ہی. جی. اور اس کے بعد میں منہاج القرآن انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا. وہاں سے میں نے ماسٹر ایم اے عربک اور ایم اے اسلامک اسٹڈیز کیا. جی. اس کے بعد پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی سے LLB کیا. جی. 1 سال میں نے پریکٹس سول کورٹ میں کی اور ادھر سے ایڈوکیٹ کا لائسنس بھی لیا. اچھا, یہ پاکستانی کمیونٹی کو بلکہ ایون یہاں کے لوگوں کو بہت ہی کم پتہ ہے کہ آپ وکیل بھی ہیں. جی جی الحمدللہ. ٹھیک. تو وہ بھی حضور شیخ الاسلام کے چونکہ ان کی گائیڈنس تھی, ان کی رہنمائی تھی. جی. تو اس وجہ سے اس کی رغبت پیدا ہوئی. جی. اور اس کے بعد پھر 2 سال میں نے منہاج القرآن انٹرنیشنل مرکز میں شعبہ دعوت و تربیت میں جی خدمات سر انجام دی. اس کے بعد پھر میں 2007 میں ڈنمارک آ گیا اور سویڈن آ گیا. 5 سال میں نے وہاں پر کام کیا. جی. اور اب تقریباً کوئی 2 سال سے, یعنی کون سے سال میں آپ تشریف لائے وہاں؟ 2007 میں. ٹھیک ہے. تو اب وہاں پر 5 سال میں نے منہاج القرآن کے مختلف سینٹرز میں جی. اور اسلامک سینٹرز میں مختلف کام کیا. جی. تو اب پچھلے تقریباً 2 سال سے جی. میں فرانس میں ہوں. جی. جی. تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آج چونکہ علامہ حسین میر قادری صاحب تشریف لا چکے ہیں جی. جی. حضور شیخ الاسلام کے حکم پر, جی. جی. تو وہ یہاں پر خدمات دیں گے. تو میں دوبارہ سویڈن میں اور ڈنمارک کی طرف جا رہا ہوں. جی. اور کل شام انشاءاللہ معراج شریف کی وہاں پر کانفرنس ہے, وہاں پر خطاب کروں گا. اچھا, یعنی وہاں آپ یعنی کل صبح چلے بھی جائیں گے اور رات کو آپ کانفرنس اٹینڈ بھی کریں گے؟ جی ٹھیک. انشاءاللہ. آپ نے جو 2 سال یہاں گزارے, مشکلات تو نہیں کوئی دیکھی؟ نہیں, بہت مزہ آیا. بلکہ مشکلات تو میں سوچتا تھا کہ شاید یورپ میں جائیں گے تو وہاں پر ماحول ایسا ہوگا, کیونکہ نان مسلم کنٹریز ہیں تو وہاں پر شاید کوئی ایسی محافل نہ ہو, پروگرام نہ ہو. جب 2007 میں آیا جی تو یہاں پر آ کر مجھے محسوس ہوا کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر خاص فیض ہے, کرم ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا, جی جی کہ مشرق سے لے کر مغرب تک جہاں جائیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی محافل ہیں. جی جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کی محافل ہیں, مجالس ہیں. آج کی مجلس بھی وہ حلقہ درود تھی. جی. تو اور منہاج القرآن کا یعنی طرز امتیاز یہ ہے کہ کوئی ملک یا کوئی جگہ ابھی تک میں نے نہیں دیکھی جی جہاں پر منہاج القرآن کا رفیق اور کارکن نہ ہو. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں, پوری دنیا میں ہے. جی الحمدللہ. تو آپ یعنی جو پاکستانی کمیونٹی وہاں اپنے جو ڈنمارک میں آپ رہے ہیں, وہاں ڈنمارک میں رہے ہیں نا آپ, تو ڈنمارک اور فرانس کی ادارہ منہاج القرآن کہوں یا کمیونٹی کہوں, کو تھوڑا سا فرق پایا آپ نے, یا یہ کہوں ڈنمارک اور فرانس میں کیا فرق پایا؟ کوئی خاص فرق نہیں ہے اگر کمیونٹی کے حوالے سے دیکھا جائے. جی. لیکن اگر مذہبی حوالے سے دیکھا جائے جی تو وہ اس طرح ہے کہ پیرس اور فرانس ایک سمندر ہے. جی. ڈنمارک بھی جو ہے نا وہ سمندر ہے, لیکن بلکہ سمندر کے ساتھ ہے. ہاں سمندر کے ساتھ بھی ہے لیکن وہ سمندر بھی ہے. جی جی. لیکن جو جس طرح کہتے ہیں کہ پیرس ایک سپر پاور ہے. جی جی. یعنی منہاج القرآن کا جو ٹیلنٹ ہے جی جی وہ ویسے تو ڈنمارک میں بھی ہے, سویڈن میں بھی ہے, باقی جگہ پر. جی. لیکن فرانس میں جو ٹیلنٹ ہے جی. وہ میں نے کسی اور جگہ نہیں دیکھا. تو یہ منہاج القرآن فرانس جی جو ہے, یہ منہاج القرآن کا جو پوٹینشیل ہے, ٹیلنٹ ہے, وہ یہاں پر ہے. اور جی. اس پر میں ہمیشہ منہاج القرآن فرانس کو ہمیشہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی. اللہ تعالیٰ اس ٹیلنٹ کی حفاظت فرمائے جی. اور اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت جو ہے وہ جی. زیادہ سے زیادہ ہو. مولانا اسلم میر قادری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, بہت خوشی ہوئی آپ دوبارہ تشریف لائے. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ کہیں یورپ کے کسی ملک میں 2 سال یا رہے ہیں, لیکن آپ نے بتایا کہ آپ پاکستان چلے گئے تھے واپس. تو آپ بتائیں گے پلیز, آپ کی ابتدائی تعلیم بھی ان کی طرح ادارہ میں ہی وہاں ہوئی, ادارہ منہاج القرآن لاہور میں, یا آپ کی کہاں تعلیم وہاں ہوئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفدر صاحب اور آپ کے پروگرام فخر پاکستان تکبیر ٹی وی کے ذریعے سے
آپ جس عظیم نام کے پروگرام کو شروع کیا ہوا ہے، میری اس دعا ہے کہ اللہ پاک اس پروگرام کو واقعتاً فخر پاکستان پر پروگرام بنائے. شکریہ. اور ہر پاکستانی کو پاکستان کے لیے فخر بنا دے اسے. جی. وہ شکریہ. میں ابتدائی تعلیم تعلق میرا آزاد کشمیر جی. راولہ کوٹ سے ہے. جی جی. میٹرک وہیں سے کی. جی. ماسٹر کی ڈگری منہاج یونیورسٹی، اور جو درس نظامی ہے دینی تعلیم وہ بھی منہاج یونیورسٹی، اور پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے عربی ماسٹر جی جی. کمپلیٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے میرا جو جاب کا کیریئر کا آغاز ہوتا ہے وہ منہاج یونیورسٹی میں لیکچرار سے شروع ہوا. جی جی. 5 سال ساؤتھ افریقہ میں رہا ہوں. جی جی. اسی منہاج القرآن کا ڈائریکٹر. جی جی. اور پھر 5 سال جبکہ مجھے ساؤتھ افریقہ میں نیشنلٹی ملنے والی تھی جی. تو میں اس کو چھوڑ کر پھر 5 سال پاکستان میں کھاریاں، لالا موسیٰ، چک پیرانہ میں، مامو کانجن، فیصل آباد میں، لاہور میں، یعنی ہمارے گجرات میں آپ. بالکل گجرات کے ایک ایک گاؤں کو جانتا ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد حضور شیخ الاسلام نے مجھے ناروے کے لیے جی. اپوائنٹمنٹ کی میری، اور 8 سال تک یورپ کے ممالک کا میں امیر رہا ہوں منہاج القرآن کا. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میری نیشنلٹی نارویجن ہو گئی اور پاسپورٹ ملا ہے. جی ماشاء اللہ. تو پاسپورٹ ملنے کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ پاسپورٹ میرے قائد اور میرے مشن کا صدقہ ہے. جی جی. تو میں اب یورپ کو چھوڑ کر مرکز میں جا کر خدمات سر انجام دوں گا. بالکل ٹھیک ہے. تو میں خود بھی اور میری فیملی بھی، میرے بچے بھی سارے اب بھی پاکستان میں ہیں، منہاج القرآن میں ہیں. جی جی. مگر چونکہ مجھے مرکز کی طرف سے بھی حکم تھا کہ آپ کے پاس چونکہ نیشنلٹیز ہیں، آپ کو کسی ملک میں جانے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو اس مشن کو اوورسیز پاکستانیوں میں جی. پہنچانا بہت ضروری ہے. جی. اس وجہ سے مرکز نے، حضور شیخ الاسلام نے مجھے ایک نیا ٹائٹل جی. مرکزی ناظم اعلیٰ دعوت اوورسیز، اچھا، یہ یعنی یورپ کا نہیں، یہ مرکز کا ہے. جی جو جی. مرکز کا ٹائٹل ہوتا جی ہے جی. وہ دے کر تو فرانس کے لیے بھیجا دوبارہ. جی. تو علامہ صاحب، یہ آپ ان طالب علموں میں نہیں ہیں جو شروع میں آپ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ، یا آپ سے پہلے بھی کئی اسٹوڈنٹس علامہ صاحب کے رہے ہیں؟ الحمدللہ مجھے اس مشن کے ساتھ وابستہ ہوئے 32 سال ہو گئے. اچھا ماشاء اللہ. اور منہاج القرآن بننے سے پہلے جی میں حضور شیخ الاسلام کا شاگرد ہوں. جی ماشاء اللہ. اور جو 7-8 سال کمپلیٹ کرنے والے طلباء ہیں ان میں سے پہلا اسٹوڈنٹ ہوں. میں وہی کہہ رہا ہوں. جی. اور میں اس دور کو جانتا ہوں جب حضور شیخ الاسلام اتنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر جی یہ بتاتے تھے، اور یہ جو فلسفہ انقلاب کے لیکچر دیتے تھے، اور یہ بتاتے تھے کہ دنیا میں ہمارا مشن پھیلے گا، جی بڑے بڑے مراکز اور سینٹر ہوں گے، اور بیرون ممالک میں ہم آپ کو ڈائریکٹر بنا کر بھیجا کریں گے. جی. یہ اس وقت کی بات ہے جب چھوٹا سا ایک کمرہ تھا. جی. تو الحمدللہ اس سنگت کے ذریعے سے وہ سارے منظر دیکھے ہیں جی جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کا اور اولیاء کرام کا اس مشن پر، اور خاص طور پر عقیدہ اہل سنت کا جو فروغ ہے. بالکل. میں اس پر فوکس کرنا چاہوں گا کہ صحیح عقیدہ عشق رسول کا، محبت رسول کا، اطاعت رسول کا، رب کی بندگی کا، رب کی اطاعت کا، اور خدمت خلق کا جی جو درد حضور شیخ الاسلام کے اندر ہے، اور جو منہاج القرآن کے اندر ہے، اور جو کارکنوں کے سینوں میں ڈالا ہے، جی یہ صرف اور صرف اس دور میں یہ تجدیدی کام حضور شیخ الاسلام سے اللہ پاک کی ذات لے رہی ہے. جی. تو اس وقت جو فرماتے تھے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، تو اللہ پاک نے وہ منظر دکھائے ہیں مجھے، جو فرماتے تھے 100% اسی طرح ہوا ہے. جی. اور آگے بھی انشاءاللہ ہماری چونکہ جدوجہد صرف پاکستان کی حد تک نہیں ہے، عالمی سطح تک ہے. جی. تو ان ممالک میں خاص طور پر پیس انٹیگریشن جی جو منہاج القرآن کے مقاصد میں سے ہے کہ دیگر مذاہب کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ڈائلاگ کرنا، ڈسکس کرنا، اور ایک تحمل مزاج کے ساتھ ان کو دین اسلام کی پرامن تعلیمات، جی جس میں شدت نہیں ہے، مخالفت نہیں ہے، دہشت گردی کا کوئی عنصر نہیں ہے، جی بلکہ دہشت گردی کے خاتمے کا نام منہاج القرآن ہے. جی جو بھی خوارج ہیں، دہشت گرد ہیں، کسی انسان کو مارتے ہیں، کسی جان کو تباہ کرتے ہیں، تو حضور شیخ الاسلام نے 600 صفحات پر مشتمل جی فتویٰ جاری کر کے تو یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم اسلام میں
امن ہے, محبت ہے, پیار ہے, دہشت گردی کا کوئی تعلق نہیں ہے. جی. اور صفدر صاحب آپ کے وساطت سے میں ایک نئی چیز بتاؤں, جی. پوری دنیا میں اس طرح کا فتویٰ نہ کسی نے لکھا ہے اور نہ اس فتوے کا آج تک کسی نے جواب دیا ہے. جی. اور عرب کنٹریز میں, مصر میں, شام میں, لبنان میں جی. اس فتوے کو ایکسپٹ کیا گیا عرب لوگوں نے. جی. اور دوسرا پہلے جو میں بتاؤں کہ امن کے حوالے سے کہتا تو ہر کوئی ہے, جی. لیکن حضور شیخ الاسلام نے امن کے حوالے سے اتنی کتابیں لکھ دی ہیں جی. کہ شاید کہ دنیا کے جتنے بھی لوگوں نے کچھ لکھا ہے امن کے حوالے سے, پیس کے حوالے سے, وہ سارا جمع کیا جائے تو تب بھی حضور شیخ الاسلام کے برابر نہیں ہوگا. جی. اور عنقریب ممکن ہے جون میں اس کی اوپننگ بھی ہوگی. جی. اور بطور سلیبس جی. ہم وہ پاکستان میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی ایز اے سبجیکٹ, جی. تاکہ اس تحریک سے وابستہ لوگ اور پاکستانی کمیونٹی لوگ جی. ان کے اندر ایک تحمل, برداشت, محبت, پیار آئے تاکہ انسانیت کو امن و سکون ملے. اور آج کے دور میں اس کی کتنی اشد ضرورت ہے. نہ صرف علامہ صاحب جس طرح آپ نے فرمایا, پوری اہل سنت میں سمجھتا ہوں جتنے بھی جو بھی تعلق رکھتے ہیں وہ امن کا ہی درس دیتے ہیں. آج دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا جا رہا ہے مسئلہ. آپ دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں جو ادارے وہاں بنے ہوئے ہیں, ادارے مین جو وہاں درس یا وہ جو ادھر اسکول ہیں, یہ جو مسئلے مسائل چھڑے ہوئے ہیں, جنگ چھڑی ہوئی ہے, کتنا فرق ہے یعنی اہل سنت سوچ رکھنے والوں کی اور ان لوگوں کی جن کی طرف آپ نے کہا کہ یہ امن. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی پورے اہل سنت ہی سارے جتنے بھی ہیں وہ سب امن اپنی اپنی جگہ پہ امن کا ایک درس دے رہے ہیں, اور یہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے. الحمدللہ, بات آپ کی درست ہے. خاص طور پر عقیدہ اہل سنت جی. رکھنے والے اور صوفیاء سے تعلق جی. رکھنے والے, اولیاء کرام سے تعلق جی. رکھنے والے, چونکہ ان کے مزاج میں ہی امن ہے. جی. جی. اور صوفیاء کی تعلیمات میں ہی سراپا امن اور رحمت, اپنوں کے لیے نہیں بلکہ غیروں کے لیے بھی. جہاں بھی ہم صوفیاء کی تعلیمات پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, ان سب میں امن اور ہر کسی کو اپنی گود میں لینا ہے. جی. یقیناً اہل سنت کا مشن یہی ہے, مقصد یہی ہے, مگر اس کو پریکٹیکلی عالمی سطح پر تعارف کرانے میں, بین الاقوامی سطح پر اس کا ایک ایجوکیٹ کرنے میں انسانیت کو, وہ اتنا بڑا فتویٰ دینا, اتنا یعنی کمیونیٹ کرنا, یہ سب سے بڑا اعزاز ہے اہل سنت کے لیے جو شیخ الاسلام نے کیا ہے. کوئی شک نہیں. اور بے شک انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے فتوے جاری کیے ہیں, واز تبلیغ میں کہتے ہیں, مگر جو ایک چیلنج کے طور پر دہشت گردوں کی دھمکیوں کے باوجود, جان کے خطرے کے باوجود انہوں نے اتنا بڑا فتویٰ جاری کیا ہے. اور یقیناً یہ صرف پاکستانی کمیونٹی یا کوئی مسلم کمیونٹی کے لیے نہیں بینیفٹ, بلکہ میرے نالج میں تو بہت سارے ایسے ہیں جو یورپ کے, امریکہ کے, کینیڈا کے, ایشین کنٹریز کے بڑے بڑے پادری اس کو پڑھتے ہیں اور اس پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں کوئی ایک ایسی شخصیت ہے جو امن کی بات کرتی ہے, اور وہ پریکٹیکلی جو انسانیت کو اکٹھا, خاص طور پر UK میں جو ہماری پیس کانفرنس ہوئی تھی جس میں ہر مذاہب کے لوگوں کو شامل کیا, فیاض الاسلم صاحب ادھر ہی تھے. ڈیفینیٹلی ان کی مطلب شرکت ہمارے لیے بڑی سادہ دل بات تھی, بزرگ جتنے جمع تھے تو اس میں ہر مذہب کا لوگ جنہیں شامل کر کے, تو ان کو جب شامل کیا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام محبت اور پیغام محبت انسانیت کے لیے ان سب کو بتایا تھا. اور اس کے بعد میں بتاؤں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس خطاب کو سن کر مسلمان ہوئے ہیں الحمدللہ, کہ ہم تو اسلام کے بارے میں نہیں پتا تھا. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, شاید یورپ والوں کو اب خبر آ رہی ہے. میں 93 سے جب ڈاکٹر صاحب ساؤتھ افریقہ گئے تھے حضور شیخ الاسلام, اس وقت جو نیلسن منڈیلا کی حکومت تھی ان کی طرف سے ان کو ریسیپشن دیا گیا تھا, اور اس ریسیپشن میں بڑے بڑے MPA, MNAs, منسٹرز ڈاکٹر صاحب کو اس وقت سنا تھا, اور اس وقت ڈاکٹر صاحب نے میسج دیا تھا اسلام مین پیس. تو انہوں نے یہ کہا تھا, ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی انڈین کلچر ہے اسلام, لیکن ڈاکٹر طاہر القادری کی بات سن کر ان نے اعلان کیا تھا کہ آج ہمیں پتہ چلا کہ بھی اسلام کیا چیز ہے. تو یہ اس وقت سے کوشش کر رہے ہیں, یہ کوئی آج کل کی نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے مشن کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ہم انسانیت کو محبت اور پیار کے ایک سائے میں جمع کریں. میں قبل اس کے کہ میں جو ہے وہ جناب اویس صاحب کی طرف جاؤں,
कितना बड़ा अलामा साहब ने रिस्क नहीं लिया था, ये जो फतवा दिया था उस माहौल में या इस माहौल में, इतना बड़ा जान को खतरा नहीं। देखिए बात आपकी दुरुस्त है, तो मैं इसको मिराजुन नबी से मिलाना चाहूंगा जी कि अल्लाह जब किसी को उरूज देता है जी तो उसके लिए मुश्किल हालात पैदा करता है। जी जिस मिराज का दिन हम कल बना रहे हैं जी वो महबूब खुदा हैं जी आका अलैहिस्सलाम, जी मगर उन्हीं पर पत्थरों की बारिश, जी उन्हीं से सोशल बाइकाट, जी उन्हीं की मुखालफतें, जी उन्हीं की दुश्मनियां, जी। जो पहले हाथ चूमते थे, अदब करते थे, एहतराम करते थे, वो दुश्मन हो गए। जी। और उसकी वजह ये थी कि इंसानियत को पैगाम मोहब्बत और मसावत, जी आका अलैहिस्सलाम ने जब ये निज़ाम को तब्दीली का ऐलान किया जी तो यकीनन जान को खतरा था और चारों तरफ तलवारें लेकर भी खड़े थे। जी। तो चूंकि जब अल्लाह की तरफ से एक मिशन मिल जाए जी। तो फिर बंदा अपनी जान की परवाह नहीं करता, बल्कि उन मुश्किलात में खा वो कोई शली करे या कंटेनर पर हमले करे या कातलाना हमले करे या गाने लेकर आ जाए या उनकी औलादों को कत्ल करे या उनके कारकुनों को कत्ल करे, मासूमों को कत्ल करे, उन्हें परवाह नहीं होती। इसलिए परवाह नहीं होती कि उनकी नजर खुदा और मुस्तफ़ा पर होती है। और अगर वो अपना इस चीज को चुप रहें तो फिर आखिरत में उनकी गिरफ्त होगी जी कि ये अल्लाह की तरफ से तुम्हें जिम्मेदारी मिली थी हक को पहुंचाना, तो जान को बचाने के लिए मेरा हक नहीं पहुंचाया, तो लिहाजा शेखुल इस्लाम को इस वक्त इस दौर में वो जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने अता की है, खा वो जान का खतरा हो। मैं तो कायद की बात तो दूर की बात है, अल्लाह ने उनको ऐसे कारकुन अता किए हैं कि जो जान की परवाह नहीं करते, वो गोलियों के सामने है। आपको पता होगा 17 जून अभी आने वाला है कि 14 शहीद हुए हैं, मासूम लोगों को जालिमों ने शहीद किया है। तो हमारे मिशन में या हमारी दावत में आका अलैहिस्सलाम की मिराज मुस्तफ़ा की खैरात है कि जितनी मुश्किल होगी उतना अल्लाह उरूज अता फरमाएगा, और जितनी तहरीक मिनाजुल कुरान हमारे कायद तकलीफें बर्दाश्त करेंगे, अल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी और हुजूर की उम्मत को भी इंशाअल्लाह इन तकलीफों की वजह से उरूज अता फरमाएगा। और कहीं जान की परवाह या माल की परवाह ये हमें ना कायद ने सिखाया, जब हमारे कारकुन जो कायद ने हमें नहीं सिखाया तो उन्होंने तो आका अलैहिस्सलाम की सीरत पाक से सीखा है। तो यकीनन रिस्क था, मुश्किल था, परेशानी थी, मगर जिस मिशन को हम लेकर चलें इंशाअल्लाह अल्लाह रसूल की शफकत से, करम से अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। लेते हैं ब्रेक के बाद बात करते हैं अवैस साहब से। फ्रांस में पाकिस्तानी कम्युनिटी को दावत दी जाती है। मुस्लिम लीग नून फ्रांस को ज्वाइन कीजिए, आपके तमाम मसाइल का हल। मुस्लिम लीग नून पियाफिट फ्रांस। मिर्च मसाला रेस्टोरेंट मेट्रो लाकोनेफ पर पाकिस्तानी और इंडियन खानों का ये पहला रेस्टोरेंट। मिर्च मसाला रेस्टोरेंट पाकिस्तानी कम्युनिटी का फेवरेट रेस्टोरेंट है। जिसने एक बार इधर खाना खाया वो बार बार आया। मिर्च मसाला रेस्टोरेंट में हर किस्म की उम्दा ताज़ा मिठाई भी दस्तयाब है। ओनर ज़ुएब इकबाल, इब्रार इकबाल, वजीराबादी। ज़ोबिया कैश एंड कैरी पागी जिज़ियम में इनका अपना मार्क ज़ोबिया चावल, ज़ोबिया आटा, ज़ोबिया जूस, अलावा ताज़ा सब्जी, हर किस्म का मसाला जाट, ताज़ा हलाल गोश्त और ताज़ा मिठाई हर वक्त मौजूद। ज़ोबिया कैश एंड कैरी होलसेल भी प्रोवाइड करते हैं। पीआई ऑफिस के सामने वाली गली, 22 rue de la Fidélité, पागी जिज़ियम, मेट्रो गैर de l'Est। ओनर चौधरी इमरान स्मेला और साजिद मजीद। अली बुशरी गार्डोनॉट के बिल्कुल पास पेरिस 10 में बॉम्बे रेस्टोरेंट वालों की अली बुशरी। इस नई दुकान में आला क्वालिटी का हलाल गोश्त हर वक्त दस्तयाब है। सर्विसेज के लिए आज ही राब्ता करें। प्रोप्राइटर्स हैं मियां काशिफ हनीफ और मियां आतिफ हनीफ। किंग लिमो हर तरह की तकरीबात मसलन शादी ब्याह, पार्टीज, स्पेशल टूर्स के लिए हमारे पास कई मॉडल्स की लिमोजीन्स विद ड्राइवर अवेलेबल हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए खास रियायत और ज्यादा वक्त की सहूलत दी जाती है। हम हेलीकॉप्टर की सर्विसेज भी फराहम करते हैं। मजीद मालूमात के लिए चौधरी अतीकुर रहमान ऑफ जेहलम से 0662641241 पर राब्ता करें।
زوبیا کیش اینڈ کیری آرنوویل، ان کا اپنا مارک زوبیا چاول، زوبیا آٹا، زوبیا جوس، علاوہ تازہ سبزی، ہر قسم کا مسالہ جاٹ، تازہ حلال گوشت اور تازہ مٹھائی ہر وقت موجود۔ زوبیا کیش اینڈ کیری ہول سیل بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ ایغویر ویڈیو لیبل اسٹاپ کے بالکل ساتھ 13 ایونیو پیئر سیمار، آرنوویل لیگونیس، اونر چودھری عمران سمیلا اور ساجد مجید۔ شاہ نواز شادی ہال، اعلیٰ کوالٹی اور دلکشی کا انتظار، نیشنل 14 ایپینی سخسین میں واقع پاکستانی کمیونٹی کا فیوریٹ ہال شاہ نواز شادی ہال، 800 افراد تک کی گنجائش اور کھانے کی بکنگ کے ساتھ انتہائی مناسب ریٹ۔ اس کے علاوہ آپ کی اپنی چوائس سے ڈیکوریشن بھی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عام دنوں میں بیفے ریسٹورینٹ بھی ہے اور آپ یہاں لنچ اور ڈنر فیملی کے ساتھ آ کر سکتے ہیں۔ پارکنگ کی جگہ بھی موجود ہے۔ اونر چودھری شاہ نواز، چودھری افضان اور ابرار کیانی۔ بکنگ کے لیے رابطہ کریں 014235353۔ جناب علامہ اویس قادری صاحب شب معراج ہے، اس کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں کہ چند آپ اپنے خیالات یہ بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں پوری امت مسلمہ کو، بالخصوص پاکستانی قوم کو شب معراج پر دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جو کل رات آ رہی ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں سب سے زیادہ، سب سے بڑھ کر جو خوشی کا لمحہ ہے، وہ لمحہ ہے جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا۔ تو محب کے لیے محبوب کا دیدار، یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا خوشی کا لمحہ ہے۔ اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں وہ لمحہ ہے جو سب سے بڑھ کر خوشی کا ہے، اور یہ امت کے لیے بھی خوشی کا سب سے بڑا لمحہ ہے۔ اب اس میں جو میسج ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ اقبال نے کہا کہ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اگر امتی عروج چاہتا ہے تو اسے عروج اسی صورت میں مل سکتا ہے کہ جب وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لپٹ جائے، حضور سے سچی محبت کرے، حضور کی اطاعت کرے، حضور کی اتباع کرے، حضور کی غلامی کرے، حضور کے دین کی خدمت کرے، تو اس صورت میں اسے عروج مل سکتا ہے، امت مسلمہ کو عروج مل سکتا ہے، انسانیت کو عروج مل سکتا ہے۔ اور یہی پیغام سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی اس آیت کریمہ میں ہے۔ اور اس کا جو اس آیت کریمہ کا میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا ذکر ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو رات کے قلیل حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور وہاں سے آسمانوں تک، اور وہاں سے سدرۃ المنتہا تک، اور وہاں سے کعبہ قوسین و ادنیٰ تک، اور وہاں پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کائنات کا جلوہ کیا، اور رات کے قلیل حصہ میں واپس بھی آ گئے، اور جب واپس آئے تو کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، وضو کا پانی بھی بہ رہا تھا۔ تو یہ عظیم معجزہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو جو عطا کیا گیا، یہ تمام انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کو عطا نہیں کیا گیا، صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے خاص تھا۔ اور یہاں پر میں ایک لطیف بات یہاں پر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے حدیث شریف میں ہے کہ وہ ملک الموت کے دوست تھے۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ دوست تھے، تو انہوں نے دوستی میں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں سیر کروں جنت کی۔ تو حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف لے گئے، اور آسمانوں سے آگے جب انہیں ایک طرف دوزخ دکھائی، تو حدیث شریف میں ہے کہ جب دوزخ انہوں نے دیکھی حضرت ادریس علیہ السلام نے، تو قریب تھا کہ غش کھا کے گر جاتے۔ تو ملک الموت نے اسرائیل علیہ السلام نے ان کو اپنی باہوں میں لے لیا، پھر ان کو جنت میں لے گئے اور جنت کی سیر کروائی۔ جب جنت کا منظر دیکھا ادریس علیہ السلام نے، وہاں کے باغات دیکھے، محلات دیکھے، اور وہاں کی رونقیں دیکھی، تو ساری سیر کرنے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو ملک الموت کہنے لگے کہ اب آپ نے جی بھر کے دیکھ لی جنت، اب واپس آ جاتے ہیں، آئیں واپس چلیں۔ وہ پوچھنے لگے کہاں واپس، کہاں چلیں؟ تو حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ واپس اس دنیا میں جہاں سے آئے تھے۔ وہ کہنے لگے اس دنیا میں جہاں پر لوٹ مار ہے، جہاں پر کرپشن ہے، جہاں پر بددیانتی ہے، جہاں پر انسانی حقوق کی وائلیشن ہے،
جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پامالی ہے، جہاں پر نفسا نفسی ہے، میں اس دنیا میں نہیں جاتا. تو وہ ملک الموت اللہ رب العزت کے حضور التجا کرنے لگے، باری تعالیٰ یہ تیرے نبی پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام یہ سیر کے لیے آئے تھے، معراج کے لیے، اور جنت کی سیر کر رہے تھے. تو سیر کرنے کے بعد اب جب یہ جنت میں داخل ہوئے ہیں تو اب یہ واپس جانا نہیں چاہتے. تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے اسرائیل ملک الموت، تو جانتا نہیں کہ یہ میری وہ جنت ہے کہ جس میں جو کوئی ایک بار داخل ہو جائے پھر وہ واپس نہیں آتا، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہوتا ہے. اس لیے ان کو وہی رہنے دو، وہی رہنے دو. تو اب یہ عارفین بیان کرتے ہیں کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج یہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی بھی سیر کی اور اس سے آگے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور کعبہ قوسین و ادنا کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے رب کائنات کا دیدار کیا اور رب سے ملاقات کی اور رب کا حسن تکا اور باتیں کی، اور باتیں کرنے کے بعد پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت سے، اپنی امت سے اتنی محبت تھی کہ وہ سب کچھ لذتیں چھوڑ کر، جنت کی رونقیں چھوڑ کر دوبارہ اس دنیا میں آ گئے. وہ دنیا میں کیوں آئے؟ کہ انسانیت کو معراج عطا کرنے کے لیے، انسانیت کو عروج عطا کرنے کے لیے، یہ پسی ہوئی انسانیت کو پھر سے عروج اور عظمت عطا کرنے کے لیے، ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے، کرپشن کا خاتمہ کرنے کے لیے، استحصال کا خاتمہ کرنے کے لیے، اور مستفی نظام کو اس دنیا میں رائج کرنے کے لیے. تو میرا میسج صرف یہ ہے کہ شب معراج یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں سب سے بڑھ کر خوشی کی رات ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سرخرو ہو. اور وہ کیسے ہوگی؟ کہ جب اس امت میں امن قائم ہوگا، بھائی چارہ قائم ہوگا، دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، فتنہ فساد کا خاتمہ ہوگا، اور عدل قائم ہوگا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو معراج اور انسانیت کو معراج ہو جائے گی. یہ بنیادی میسج ہے جو میں اس رات میں تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو، تمام پاکستانیوں کو، پوری دنیا میں جو بستے ہیں ان کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ امن کے پیکر بن جائیں، محبت کے پیکر بن جائیں. اور یہی میسج حضور شیخ الاسلام کا بھی ہے، منہاج القرآن کا بھی ہے، ہر مسلمان کا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ احسن میر قادری صاحب، آپ اس میں کچھ اضافہ کریں گے؟ کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے، کئی دن لگ سکتے ہیں، کئی راتیں لگ سکتی ہیں، لیکن آپ چند منٹ میں اس میں مزید کوئی اضافہ کرنا چاہیں آج کی رات. جی بالکل. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے 4 پہلو سامنے رکھنے چاہیے. ایک اس کا حبی پہلو ہے، ایک اس کا روحانی پہلو ہے، ایک اس کا انقلابی پہلو ہے، اور سارے کے جمع تو بھی ممکن نہیں ہے، آدمی کر سکے، مگر میں صرف ایک وہ حبی پہلو ہے. تمام انبیاء بھی دیدار مصطفیٰ کے منتظر تھے، چونکہ شروع میں ایمان لے آئے تھے. تمام ملائکہ بھی ہر گھڑی اس نبی پر درود بھیجتے تھے. تو جس نبی پر ملائکہ درود بھیجتے ہوں اور انہیں دیدار نصیب نہ ہو، یہ ان کے اندر ایک تڑپ تھی. ادھر خدا بھی شان مصطفیٰ بیان کرتا ہے ہر گھڑی فرشتوں کے سامنے. تو جو شان بیان کرتا ہے یقیناً اسے بھی اپنے محبوب سے پیار اور محبت تھا. اور دوسری طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنے رب، جب پتہ چلتا تھا میرا رب میری شان بیان کرتا ہے، تو ادھر سے بھی محبت تھی. ایک درمیان میں ایسا عاشق تھا جسے دیدار نصیب نہیں ہوا تھا، وہ بھی درمیان میں آ کھڑا ہوا تھا کہ مجھے بھی کسی نہ کسی بہانے سے اس وطن کی محبت کی خبر مل جائے. اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے رب کے دیدار کی خواہش کی تھی. تو معراج اصل میں ان ساری محبتوں کو جمع کرنے کا نام ہے. ادھر سے براق آتا ہے، فرشتے آتے ہیں، وہ استقبال کرتے ہیں. بیت المقدس میں سارے انبیاء لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں. پھر عروج پر جاتے ہوئے جب جبریل بھی
عرض کرتے ہیں اگر ایک قدم بھی آگے بڑھ گیا جی تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. جی جب وہاں سے مصطفیٰ آگے بڑھتے ہیں تو پھر ایک خدا ہے، ایک محبوب خدا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے سے آواز آتی ہے کف یا محمد ان ربا کا یصلی. میرے مصطفیٰ دنیا سے اٹھ کر آ گیا ہے، تکلیفیں برداشت کر کے آ گیا ہے، اب ذرا انتظار کر، خدا خود بڑھ کر تیرا استقبال کرنا چاہتا ہے. یہ ہے ان ربا کا یصلی. پھر او ادنا اور کعبہ قوسین میں پھر جو محبت والی باتیں ہیں، تو پھر موسیٰ علیہ السلام راستے میں کھڑے تھے، یصلی فی قبری. تو یہاں قبر میں کھڑے کوئی نماز نہیں پڑھ رہے تھے، وہ مصطفیٰ پر سلام پڑھ رہے تھے، اور اس لیے راستے میں کھڑے تھے کہ پتا تھا جس رب کے دیدار کے لیے میں نے ریکویسٹ کی تھی نہیں ملا تھا، تو آج مصطفیٰ ادھر جا رہے ہیں، تو شاید میری ریکویسٹ بھی کر دیں. اور وہ جو نمازوں کا بہانہ تھا، بس چونکہ محبت والے بہانے ہیں، تو 9 چکر لگوائے تھے آقا علیہ السلام کے، 5 کم ہو گئی، 5 کم ہو گئی، 5 کم ہو گئی، رکھی 50 تھی. بعض ساتھیوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ حضور کو پتا نہیں تھا 5 ہی رکھنی ہے. تو اگر حضور کو پتا نہیں تھا تو کیا رب کو بھی پتا نہیں تھا؟ تو رب تو جانتا کہ 5 ہی رکھنی ہے، تو 9 چکر کیوں لگوائے؟ تو روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ اپنا دیدار کروا، تو نبی کی دعا رد نہیں ہوتی. اللہ نے بہانہ یہ بنایا کہ میرا محبوب 9 دفعہ آئے گا، میرا دیدار کرے گا، میں اپنے سارے جلوے اسے عطا کروں گا، بس تو مصطفیٰ کو دیکھتے جانا، اسی میں میرا دیدار ہو جائے گا. تو یہ سارا محبت والا ایک. اور اب امت کے لیے کیا ہے؟ امت کے لیے پھر 2 صورتیں ہیں. امت کے لیے چھوڑ دیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک سے. پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہیں محنت کر کے در مصطفیٰ تک پہنچ جاتے ہیں، قدمان مصطفیٰ تک پہنچ جاتے ہیں. اور اگر جو نہ پہنچ سکیں تو پھر سوال یہ ہے کہ ملائکہ کو بھی معراج، انبیاء کو بھی معراج، کچھ امتیوں کو بھی معراج. تو جو سابقہ انبیاء کے امتی تھے انہیں بھی تو شوق تھا دیدار مصطفیٰ کا، تو وہ کب پورا ہوگا؟ وہ اس وقت پورا ہوگا جسے میدان محشر کہتے ہیں. اس میدان محشر میں پھر ہر انسانیت کو دیدار مصطفیٰ کروایا جائے گا. وہ پھر سب کا عروج ہوگا اور حساب کتاب ہوگا جو جدھر جاتا ہے یا جو اس کا نصیب ہے. مگر اس سارے پہلو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا بنیادی عقیدہ جو بنتا ہے، میں زور دینا چاہوں گا اس بات پر کہ اس محبت والے عقیدے میں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ کہ ہم ہر گھڑی محبت رسول کو اپنائیں، عشق رسول کو اپنائیں، ادب رسول کو اپنائیں، شان مصطفیٰ بیان کریں، عشق رسول کی باتیں کریں، محبت رسول کی باتیں کریں. جو جتنا اس میں ڈوبتا جائے گا اتنا وہ اللہ کی محبت کا حقدار بنتا جائے گا. اور اگر پوری دنیا میں اس وقت اگر آپ نچوڑ نکالیں کہ ہر دور میں عاشق یہ سبق دیتے رہے ہیں، مگر اس دور میں حضور شیخ الاسلام کی قربانی کی بنیاد یہی ہے کہ میرا جینا مرنا، میرا اٹھنا بیٹھنا، میری تحریک، میرا مشن فقط یہی ہے کہ ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر شخص محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اور دیوانہ بن جائے. تو اس معراج میں یہ محبت والا پہلو ہے. تو باقی میں نے چونکہ چھوڑ دیے ہیں، ورنہ انقلاب کے پہلو بہت سارے ہیں، تو میں اسی پر یعنی چند جملے عرض کیے ہیں. جناب علامہ اویس صاحب، آپ جا رہے ہیں سویڈن میں، کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستانی کمیونٹی کو، اور خاص کر یہاں جو ادارہ منہاج القرآن سے رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ بیچ میں گزارے ہیں دن، یقیناً وہ آج غمگین بھی ہے کہ آپ جا رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے زیادہ جو پہلا میسج ہے وہ تو میں علم کا دوں گا کہ اس یورپ میں رہتے ہوئے اگر ہم پاکستانی کمیونٹی اور امت مسلمہ اگر چاہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ معراج کی خیرات لیں تو علم سے محبت کریں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علم سے محبت کی اور فرمایا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. تو چین تک کا سفر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنے کے لیے کہا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بھی ہے. اور اس بہت سارے فضائل ہیں علم کے حوالے سے. بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو طالب علم کی راہ پر چلتا ہے وہ جنت کے راستے پر چلتا ہے، اور جو طالب علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے فرشتے اس کی راہ پر اپنے پر بچھاتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو علم جو نور ہے وہ اسی میں انسانیت کی معراج ہے. اور دوسرا میسج امن اور محبت کا ہے کہ ایک علم حاصل کریں اور دوسرا آپس میں امن، بھائی چارہ، محبت کے ساتھ رہیں.
جی۔ اللہ سے محبت کریں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، جی۔ اور اللہ کی مخلوق سے محبت کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے محبت کریں، انسانیت سے محبت کریں، تو اس محبت کے صدقے سے پوری دنیا میں اور انسانیت میں امن ہو جائے گا، بھائی چارہ ہو جائے گا، ہر طرح کی دہشت گردی، انتہا پسندی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ میرا میسج ہے کہ اس پر علم، عمل، علم، امن اور محبت۔ علامہ اسلم میر قادری صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کے سامنے ظاہر ہے ابھی کوئی آپ کے بھی علم میں نہیں ہے کتنا عرصہ رہنا ہے، جیسے جیسے آپ نے خدمات جہاں جہاں بھی حکم ملا دینی ہے، کیا پاکستانی کمیونٹی، کیونکہ پتہ چلا ہے کہ جمعہ کو بھی وہاں کوئی نہ کوئی درس ہوتا ہے، تو یہ پاکستانی کمیونٹی جو جاننا چاہتی ہے کہ ادارہ کے اندر کون کون سے دن کس کس کے کام کے لیے وقف ہیں، جیسے کہ بچوں کے لیے یا کلاسیں شروع ہیں، کتنی کلاس سے لے کر کتنی کلاس تک جو ہے وہ ابھی جاری ہیں، جو کہ ظاہر اویس صاحب دے رہے تھے، اگر آپ کے علم میں بھی ہے تو آپ تھوڑا سا 2-4 منٹ میں بتائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ جمعہ کو کون سا درس ہوتا ہے اور ویکینڈ کو یعنی سنڈے کو کیا بچوں کے لیے اگر ہے تو وہ کیا ہے۔ ایک تو ہمارا تسلسل کے ساتھ یہ جمعے کی مجلس ہوتی ہے، جی جی، جمعرات کی، جی، اور اس کے علاوہ پوتو کومو میں، جی، اور اس کے علاوہ منہاج القرآن لاکورنو کے سینٹر میں جمعے کے علاوہ ہر جمعے کی شام کو محفل ذکر، ٹھیک ہے، جس میں تمام فیملیز، یوتھ، ویمن، اچھا ود فیملیز لوگ شریک ہوتے ہیں۔ جی، کتنے سے کتنے بجے تک ہے یہ تقریباً ہمارا 9 سے 11 بجے تک ہوتا ہے، وہ فکس ٹائم ٹھیک ہے، جی، آگے پیچھے نہیں ہوتا، جی، اس میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہفتے کو بھی ہماری تربیتی کلاسیں ہوتی ہیں اور بچوں کی کلاس بھی ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہفتہ اور اتوار بچوں کی کلاس ہوتی ہے، اور جی، پھر ساتھ خواتین کا پروگرام ہوتا ہے۔ شام کو پھر جو مختلف ہمارے سینٹر ہیں، کلیشی میں ہے، سارسل میں ہے، غوثہ ول میں ہے، ان میں بھی ہر ہفتے کی شام کو کہیں نہ کہیں پروگرام ہوتا ہے۔ اتوار کو ایک بڑی کلاس ہوتی ہے جس میں 250 سے 300 افراد شامل ہوتے ہیں، ٹھیک، اور وہ بھی فیملی پروگرام ہے، اچھا دونوں، یعنی ایک گھر میں سے 1-2 بندے نہیں آتے، جی، جی، اس میں بیٹی ہے، بیٹا ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، یعنی ہفتہ کو بھی اور اتوار کو بھی، جی، جی، وہ اس میں آتے ہیں۔ اور ابھی تک کلاس جو حافظ علامہ حافظ نذیر صاحب چلا رہے ہیں، مگر آگے کنٹینیو، جی، آج ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے، لیکن جتنے دن انہوں نے یہاں گزارے ہیں ماشاءاللہ، یہ ہماری کلاسز ہوتی ہیں، مگر اس کے علاوہ ہمارے اور بہت سارے پروجیکٹ ہیں، جی، خاص طور پر جو پاکستانی یا کوئی انڈین یا کوئی بنگالی جنہیں فرینچ زبان میں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، جی، جی، یا ان کا کوئی لیٹر آ جاتا ہے تو اس کی ٹرانسلیشن یا ان کو سمجھانے کا بھی ہمارا ٹائم رکھا ہوا ہے۔ جی، جی، اس کے علاوہ کوئی اور ہر ہفتے، جی، یہ فرانس والوں کے لیے اور دنیا کے لیے ایک عجیب سی بات ہوگی، ہر ہفتے ہمارے منہاج ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے کھانا پکا کر، تقریباً 100-150 آدمی کا کھانا پکا کر، وہ کہیں کدھر کے علاقے ہیں، مطلب جہاں پیرس میں بس سٹاپوں پر، ٹرین کے سٹاپ پر، وہاں جا کر کھانا تقسیم کرتے ہیں، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ کون کھا رہا ہے یا کون نہیں کھا رہا ہے، وہ انسانیت کی وہ بھلائی کا ہے۔ اور ہمیں یہ درس ہے کہ انسان کے لیے سب سے بہتر وہ اخلاق ہے، اور اخلاق میں سب سے اچھی چیز وہ کھانا کھلانا ہے۔ تو اس طرح ہمارے ویلفیئر کے پروجیکٹ بھی چل رہے ہیں، تعلیم و تربیت کے چل رہے ہیں۔ پیس انٹیگریشن کے حوالے سے ہمارا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے میسج، جو لوکل کمیونٹی کے ساتھ، لوکل پادریوں کے ساتھ، لوکل پولیس کے ساتھ، یہاں کے قوانین کے ساتھ ان کو انوائٹ کرتے ہیں، میلاد مصطفیٰ میں آتے ہیں، بڑی راتوں میں آتے ہیں، رمضان میں آتا ہے، افطاری کرواتے ہیں، پھر ان کے پروگراموں میں ہم جاتے ہیں۔ یہ ہمارا نیٹ ورک الحمدللہ صرف پاکستانی کمیونٹی کے لیے نہیں بلکہ یہاں کے دیگر ممالک کی کمیونٹی کے ساتھ، بلکہ ابھی لیٹسٹ ہمارا مین پروگرام چل رہا ہے وہ نیپال میں جو زلزلہ آیا ہے، یہ سارے لوگ جس طرح پاکستان میں خدمت کر رہے ہیں اسی طرح دنیا میں کہیں اگر کوئی مصیبت پریشانی آئے تو اس میں بھی حصہ ڈالتے ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے پروگرام کے آخر پہ؟ سفتر صاحب، دلچسپ بات ہے، میں 5 پیغام دینا چاہوں گا۔ اچھا، ایک پیغام ہے ہر پاکستانی کو مکہ اور مدینہ سے تعلق پختہ کرنا چاہیے تاکہ ایمان سلامت رہے۔ ٹھیک۔ نمبر 2، ہر پاکستانی کا دل پاکستان کے لیے دھڑکنا چاہیے، جی، پاکستانی عوام کے لیے وہ تڑپنا چاہیے تاکہ پاکستانیت اس کے اندر رہے۔ جی۔ 2، اور تیسرا پیغام یہ ہے جو انہوں نے بتایا کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہر پاکستانی آگے بڑھے۔ جی۔ 4تھا پیغام یہ ہے کہ وہ بزنس میں
یہ شاید علماء دیں یا نہ لیں، مگر میں پیغام دے رہا ہوں کہ وہ بزنس میں اپنے فائنانس کو بنانے کے لیے بھرپور محنت کریں. 4 اور 5واں ہے وہ ہر ملک والے جو سن رہے ہوں گے ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اس ملک کی پولیٹکس میں حصہ لیں. بالکل اس کے جو سیاسی پروگرام ہیں ان میں حصہ لیں، ووٹ لیں، دیں. جن ملکوں میں نہیں ہے وہ تو نہیں ہے، مگر یہ 5 پہلو پر اگر پاکستانی کام کرے تو ایمان بھی سلامت رہے گا، پاکستانیت بھی سلامت رہے گی، سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی آگے جائے گا، بزنس میں بھی آگے جائے گا، اور 5ویں چیز جو بتائیے وہ یعنی پولیٹکس میں بھی حصہ لے گا. مگر اس میں ایک دکھ بھری بات جو کرنا چاہوں گا کہ پاکستانی کمیونٹی کا اگر ان پاکستانیوں کے دلوں میں درد نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کمزوری ہے. وہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے، وہاں کے مجبوروں کے لیے، وہاں کے معذوروں کے لیے، وہاں کے یتیموں کے لیے ہر وقت تیار رہیں. مگر ساتھ پیغام یہ ہے کہ کسی ایک غریب کو لقمہ دینے سے بات نہیں بنتی جب تک 18 کروڑ عوام کی غربت کا خاتمہ نہ ہو. تو انہیں چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے تحریک کے ساتھ، ایسی قائد کے ساتھ، ایسے رہنما کے ساتھ جو اس کا شب و روز اس تکلیف میں بسر ہوتا ہے کہ میری پاکستانی کمیونٹی اور پاکستانی قوم کے چہروں پر خوشیاں کب آئیں گی، ان کی تقدیر کب بدلے گی. اور اس وقت میں علماء کرام جو اہل سنت والے ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں کوئی عالم تو نہیں، ایک چھوٹا سا نوکر ہوں، علماء اہل سنت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ کھلے ذہن سے ڈاکٹر طاہر القادری شیخ الاسلام کا مطالعہ کریں، ان کا عقیدہ دیکھیں، ان کے مشن کو دیکھیں، ان کے پیغام کو سمجھیں، اور اللہ رسول کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے اگر کوئی سمجھ آ جائے تو اس مشن کا ساتھ دیں. یہ ان علماء کے لیے پیغام اور پاکستانی کمیونٹی کے لیے یہ پیغام ہے کہ 65 سال سے جو پاکستانی قوم کو لوٹ رہے ہیں کم از کم اس کا ساتھ ضرور دیں جو پاکستان کی تقدیر کو بدلنا چاہتا ہے. بہت بہت شکریہ. کچھ بھی نہ رہندا ہے پھردا ہے بندہ جیویں رگڑا خدائی دا دل والا دکھڑا نہیں کسے نوں سنائی دا. پاکستان دیار غیر میں آباد 80 لاکھ سے زائد پاکستانیوں کی شناخت کا پروگرام، جس میں دنیا بھر میں رہنے والے پاکستانیوں سے آپ کی ملاقات ہوگی. فخر پاکستان ایک ایسا دستاویزی پروگرام جس میں مادر وطن کے لیے دیار غیر میں جدوجہد کرنے والے ہم وطنوں کو اجاگر کیا جائے گا. دیکھنا مت بھولیے پیرس کی مشہور سماجی شخصیت چودھری صفدر برنالی کی میزبانی میں فخر پاکستان. ناظرین، اگلے ہفتے اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی. ماں ورگا کن چھاواں بوٹا اتے کدرے نظر نہ آوے، جس کو چھاؤں داری لے کے جنت رب بناوے، اور جانا دے سب بوٹے جڑ سکیا مرجاندے، اے جنتاں دا بوٹا لوکاں پھل سکیا مرجاوے.
Fakhre Pakistan is sponsored by Pakistan International Airlines.